اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکۃ ویأتی امر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 34 تک سورہ نحل اور 14واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور یوں ہی پوچھا گیا ان سے جو متقی تھے کہ وہ کیا ہے جو اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا یہ سراپا خیر ہے۔ یعنی جب وہ مکہ سے باہر آتے نا کھوج لگانے کے لیے تو پھر کیا ہوتا، وہ ان سے سوال کرتے تھے، اگر انہیں کوئی ٹکر جاتا کافر، جناب یہ تو بس ویسے ہی ہے، الٹ کہہ دیتے، اور اگر انہیں کوئی مومن مل جاتا اس کا جواب دیتے قالوا خیرا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے یہ تو بہت بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔ للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے۔ ایک دفعہ یہ جملہ کہہ دیجئے، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ پکی بات ہو گئی۔ اللہ کا قرآن ہے تو دنیا میں کیسے کام کرنے چاہیے؟ اللہ کرے ہم اچھے کام کرنے لگ جائیں۔ آمین۔ اور صرف دنیا میں بھلائی نہیں، فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہتر ہے، اچھا گھر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر، بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ سبحان اللہ۔ جنت ابھی بس نہیں ہوئی، ایک نیکی کرو گے نا کیا کیا ملے گا۔ پہلا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں کیا کرو گے؟ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین اور پرہیزگاروں کے لیے کتنا بہترین گھر ہے وہ۔ آگے ارشاد فرمایا جنات عدن يدخلونها، اب نقشہ بیان ہو رہا ہے، حلیہ بیان ہو رہا ہے اس گھر کا۔ فرمایا جنات عدن يدخلونها، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مزے نہیں آگے؟ یہ میں نا اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتها الانہار۔ ایک انسانی مزاج ہے، ایک انسانی کیا ہے؟ مزاج ہے۔ یہ عمومی طور پہ جو اوپر پہاڑوں میں مختلف قسم کی آبشاریں ہیں اور پھر آگے انہوں نے ان میں میز اور کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، پھر لوگ ان میں بیٹھتے ہیں پاؤں لٹکا کے، پھر چائے پیتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کا ذوق ہوتا ہے۔ آج نا مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی، پتھر ہے، پتھر پہ ایک چینک پڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک کیا ہے، پیالی چائے کی ہے اور ساتھ پانی بہ رہا ہے۔ یقین مانے میں کھب گیا اسی میں۔ انسان ہے نا، انسان کو ہر بھلی چیز بھلی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی جہاں بندے کی ذہن میں حسن کی انتہا ہوتی ہے نا، اللہ وہاں جنت کی حسن کی ابتدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں ابتدا ہوگی حسن کی جنت میں، اور پھر
لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو چیز ہم چاہیں مرضی ہے اس کی دے یا نہ دے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم کچھ چاہیں مرضی ہے اس کی دے یا نہ دے، لیکن وہاں ہم جو چاہیں گے وہ دے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور فرمایا کہ یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ اللہ پرہیزگاروں کو یوں ہی جزائے دیتا ہے۔ یہ جو تم نے 2 نمبریاں رکھی ہوئی ہیں نا، ان کو بدل لو اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی جزا کی امید رکھو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ متقی جن کے روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یقولون، اس وقت فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، اے نیک بختو تمہیں سلام ہو۔ سبحان اللہ، اتنی تیاکی کرو میرے ہاتھ ٹھر جائے۔ سلام علیکم، تمہیں سلام ہو۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ دیکھیں نا، کسی کوئی بڑا سلام کر دے السلام علیکم تو ہم 100 گھروں میں بتاتے ہیں مجھے فلاں نے سلام کیا، بتاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کریں گے، السلام علیکم بھائی چودھری صاحب، ہیں راجہ صاحب السلام علیکم، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکم، وہ تواڈے تے سلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ سلام نہیں کریں گے، ساتھ یہ بھی کہیں گے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کس کے بدلے میں؟ بما کنتم تعملون، ان نیک اعمال کے باعث جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جتایا جائے گا، فرشتے جتائیں گے۔ یہ جو تمہیں جنت مل رہی ہے نا، یہ جنت اللہ کا کرم تو ہے ہی ہے، لیکن تم نے جو دنیا میں نیک کام کیے تھے نا، اللہ ان نیک کاموں کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ آگے سنیے جی، حل ینظرون، یہ مشرک کس کے منتظر ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، بجز اس کے کہ آ جائیں ان کے پاس عذاب کے فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے آپ کے رب کا اٹل حکم۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یوں ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان کے پیش رو تھے، یعنی انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا جو ان سے پہلے آئے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے۔ یہ جو زیادتی کرتا ہے نا کوئی، تو اللہ تو نہیں زیادتی کرتا، وہ اپنی ذات پہ خود زیادتی کرتا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذاق اڑایا کرتے تھے نا عذاب کا، بھئی آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا لے آؤ بھئی عذاب، اسی تے ویکھیا کوئی نہیں، پھر آنو نا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارا عذاب انہیں اس وجہ سے ہے جو وہ کیا کرتے تھے، عذاب کی رٹ لگاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرشتے اس وقت انہیں سلام کہیں گے جب ملک الموت ان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیک ولی اللہ، اللہ یقرأک علیک السلام، اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں سلام فرماتا ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جو یہاں سے جب رفت سفر باندھ رہا ہو تو رحمت کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور اس پر رحمت کے پھول نثار کر رہے ہوں۔ روشن دلائل نے شک و شبہ کی ساری تاریکیوں کا خاتمہ کر دیا، آفتاب ہدایت جگمگا رہا ہے۔ یہ لوگ پھر کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور ان کی روح نکال کر لے جائے، یا عذاب الہی اترے اور ان کو خاک سیاہ بنا کے رکھ دے؟ کتنے نادان ہیں یہ لوگ جو اب بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔